میری بیوی آدھی رات کو بستر سے اٹھتی اور کچن میں جاتی اور شربت کا گلاس بنا کر بیٹھک میں لے جاتی۔ ایسا کرتے ہوئے میں اسے پچھلے 7 دن سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ میری بیوی مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے۔ میں دل میں پکا عہد کر چکا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ 8ویں دن میں دبے پاؤں اٹھا اور جا کر بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ سامنے میری بیوی کے ساتھ تو معمول کے مطابق 10 بجے اپنے گھر آ گیا تھا۔ ارادہ آج بیوی کے بچوں کے ساتھ قریبی پارک جانے کا تھا، لیکن گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ میری بیوی مجھے دیکھتے ہی بھڑک اٹھی۔ آپ نے وقت دیکھا ہے؟ 10 بج رہے ہیں۔ آپ کو بالکل احساس نہیں ہے بچے روتے روتے سو گئے؟ جبکہ میں فوراً بولا تھا کہ کیا ہوا بیگم؟ بیگم نے اسی وقت تو آتا ہوں اور تم سے کہا تھا کہ آج ہم ابھی میں اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی وہ بولی کہ جلدی سے کھانا کھائیں اور سو جائیں، دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر درد ہو رہا ہے میرا اور درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس کا یہ انداز نہ جانے کیوں مجھے حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ دندناتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ پر سن ہو کر کھڑا رہا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ میرے سامنے عزت سے پیش آتی تھی۔ آپ جناب کے علاوہ تو وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی، لیکن آج جس طرح وہ میری انسلٹ کر کے گئی تھی میں پریشان ہو گیا تھا۔ شاید واقعی مجھے دیر ہو گئی تھی، لیکن آج تو میں وقت سے پہلے آیا تھا۔ عموماً میں روز 11 بجے تک گھر میں داخل ہوتا تھا۔ کچن میں آیا تو وہ غصے سے برتن پٹک رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی کہ دیکھیں سرفراز، اگر آپ کا یہی انداز رہا تو معذرت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار پاؤں گی۔ عورت مرد سے صرف ایک اٹینشن مانگتی ہے، اگر اسے وہ بھی میسر نہ ہو تو وہ تعلق ختم کر دیتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دونوں کے درمیان تمام تعلق ختم ہو جائیں۔ جبکہ میں اب تھک چکا تھا۔ اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا تھا کہ یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم؟ ہوا کیا ہے؟ کوئی ناراضگی ہے تو مجھے بتاؤ۔ اماں نے کچھ کہا ہے؟ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے سے بولی تھی آپ کے پاس سوائے ان باتوں کے علاوہ اور کوئی کچھ بات نہیں ہے؟ لگتا ہے کہ میں ہی آپ کی ماں سے لڑتی ہوں۔ میری زندگی آپ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد عذاب ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے کھانا کھائیں اور سو جائیں، اور مجھے بھی سونے دیں۔ دن رات بس گھر میں کام کرتی رہتی ہوں۔ آپ نے مجھے ماسی سمجھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کچن سے چلی گئی، جبکہ میں نے اس کے پیچھے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چپ چاپ میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ میری بیوی کا یہ رد عمل میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے چپ چاپ اپنے لیے کھانا نکالا تھا اور کچن کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا خاموشی سے تناول کیا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں باہر آیا تو میری دونوں بچے برآمدے میں بیٹھے روئے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے دل پر گرے تھے۔ میں فوراً اپنی چھوٹی بیٹی کو تھام چکا تھا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا کہ کیا ہوا گڑیا، کیوں رو رہی ہو؟ جبکہ وہ بولی کہ اماں نے کمرے سے نکال دیا بابا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف اتنا پوچھا کہ آج ہم پارک جائیں گے یا نہیں۔ پتہ نہیں صبح سے اماں کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت غصہ کیے جا رہی ہیں۔ ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ اب گھوم گیا تھا۔ یہ اب حد پار ہو چکی تھی۔ میں سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی اولاد کی تکلیف کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ماضی میں اولاد کو لے کر جو تکلیف میں نے برداشت کی تھی اس کے بارے میں تصور بھی میرے لیے موت کے برابر تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لیے اپنے ساتھ کچن میں آیا تھا۔ بیٹا بھی میرے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ دونوں کو کھانا نکال کر میں نے دیا تھا اور دونوں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر محبت پاش لہجے میں بولا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے کر رہی ہیں۔ میں ابھی بات کرتا ہوں، دوبارہ تمہیں نہیں ڈانٹیں گی۔ اور بابا، آپ کو کل لازمی پارک لے کے جائیں گے نا ہمیں؟ آج ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں انہیں منا لیتا ہوں۔ جبکہ وہ دونوں ہی خاموشی سے کھانے میں مگن ہو گئے تھے۔ میرا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میری بیوی اکثر ایسا رویہ جب اختیار کرتی تھی جب کسی بات پر وہ ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ یقیناً میری اماں نے یا تو اسے کوئی طعنہ مارا ہو یا پھر اس کا کوئی تذلیل کی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کسی بھی بات پر غصہ نہیں آتا تھا۔ کھانا وغیرہ کھلا کر میں ان دونوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھے چکی تھی۔ کمرے کی لائٹ بھی مدم تھی
اور میں نے اپنے بچوں کو ایک طرف لٹا دیا تھا اور خاموشی سے اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بیزار لہجے میں بولی تھی کہ میرا دماغ ابھی بالکل کام نہیں کر رہا، آپ خاموشی سے سو جائیں، مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کو اتنی ہی میری ٹینشن ہو رہی ہے تو میں اس کمرے سے چلی جاتی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی رو کر بیٹھی ہو۔ میں نے ایک نظر اپنے بچوں پر ڈالی تھی جو ٹکر ٹکر ہم دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ فی الحال میں خاموشی سے اپنی بیوی کے پہلو میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بچوں کے سو جانے کے بعد میں اس سے بات کروں گا۔ آخر وہ ہوا کیا ہے؟ میں اپنے بچوں کے سامنے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کم عمر ہیں اور گھر والوں کی لڑائی بچوں کا ذہن سکون برباد کر دیتی ہے، اور میں اپنے بچوں کا ذہنی سکون کسی قیمت پر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی اولاد کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے نظر اٹھا کر اپنے بچوں کے بستر کی جانب دیکھا تو وہ دونوں گہری نیند سو گئے تھے۔ میں اب اپنی بیوی کے قریب ہوا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا کہ کیا ہوا نازش؟ سب خیریت ہے نا؟ تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ جبکہ وہ کروٹ بدل کر بولی تھی کہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے اس ٹاپک پر بات مت کرے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمرے سے چلی جاؤں تو میں ابھی چلی جاؤں گی۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کے پاس صرف اور صرف اپنے کام کے لیے وقت ہے، یا پھر اپنے بچوں کے لیے، یا اپنی ماں کے لیے وقت ہے۔ میں تو ایک فارغ عورت ہوں جس سے آپ صرف اور صرف اپنے گھر کی نوکرانی بنانے کے لیے بیاہ کر لائے تھے۔ میں اس کا لہجہ انداز سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کافی سمجھدار خاتون تھی، لیکن آج جس طرح وہ برتاؤ کر رہی تھی اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میں اب قدرے سختی سے بولا تھا کہ اگر تم اس طرح بات کرتی رہو گی تو مجھے بات کی نوعیت کیسے معلوم ہوگی؟ آج سے پہلے تم نے کبھی اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزش ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ تمہیں میرے کام کا وقت معلوم ہے، صبح 10 بجے نکلتا ہوں اور رات 11 بجے داخل ہوتا ہوں۔ آج تو میں جان بوجھ کر 1 گھنٹہ پہلے آیا تھا کہ ہم کچھ وقت بچوں کے ساتھ باہر گزاریں گے، لیکن تم پہلے ہی منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ کتنی مشکل سے میں تمہارے لیے اور بچوں کے لیے وقت نکالتا ہوں، اس کے باوجود تم شکایت کر رہی ہو۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ آپ کے پاس یہی تو باتیں ہیں۔ ماضی میں آپ اس وقت کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے ایک اولاد کو کھو دیا تھا، اور دیکھنا وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اپنے دونوں بچوں کو بھی کھو دیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی، جبکہ میں اپنی جگہ پر سن بیٹھا رہا تھا۔ جس طرح کا الزام آج اس نے میری ذات پر لگایا تھا وہ میری پوری زندگی کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا اور میری بیوی کمرے میں آ کر تکیہ اٹھائے دوبارہ باہر چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اب پریشانی ہونے لگی تھی، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ کچھ ضرور ہوا تھا جو اسے اتنا زیادہ ٹینشن میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج تک میری بیوی نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی۔ اکثر وہ غصہ کر لیتی تھی، بچوں پر چیختی تھی، لیکن کبھی بھی مجھ سے ایسی بدتمیزی نہیں کی تھی اور کبھی ایسا طعنہ بھی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر تک میں کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا اور پھر ہمت کر کے دوبارہ باہر آیا۔ میری بیوی برآمدے کے تخت پر لیٹی سسک رہی تھی اور میرا دل منہ کو آیا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور قریب جا کر بنا کچھ کہے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ ابھی تک میرے گلے سے لگی سسکتی جا رہی تھی۔ میں اس کی کمر کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا کہ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم کیوں اتنا اداس ہو رہی ہو؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا میں ہر جانہ بھروں گا۔ جبکہ وہ بولی تھی کہ میں اپنی اولاد کی دوری برداشت نہیں کر پا رہی۔ سرفراز، کچھ بھی کرے کہ میرا بیٹا مجھے لوٹا دو، مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے اس کی پہلی اولاد اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ کاش میرا بچہ میرے پاس واپس آ جائے۔ جبکہ اس کی بات سن کر مجھے اب تمام کہانی سمجھ آ گئی۔ یقیناً کسی نے اسے کچھ کہا تھا۔ وہ مزید بولی، میں لاپرواہ نہیں تھی، میں بچی تھی، میری کم عمر تھی، نہ سمجھی تھی، میں اپنی اولاد نہیں سنبھال پائی۔ مگر لوگ کیوں نہیں سمجھتے یہ بات؟ کبھی کوئی ماں باپ اپنی اولاد اپنے ہاتھ سے ختم کرتے ہیں؟ جبکہ میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا کہ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، تمہیں کس نے یہ باتیں کہی؟
جبکہ وہ روتے ہوئے بولی تھی کہ کوئی بھی کہے یہ بات نہیں، بلکہ تکلیف حد سے زیادہ ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے یہ سب حقیقت نہیں ہے، لیکن جب بھی میں اس بارے میں سوچتی ہوں نہ جانے کیوں مجھے اپنا آپ ہی چور لگتا ہے۔ جبکہ میں اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا کہ نہیں میری جان، سب کچھ نہیں ہے، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ ہم انسان بہت ہی ناسمجھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی جگہ ہمیں 2 اولادیں دی ہیں، تم کیوں آج تک اسی بچے میں اٹکی ہوئی ہو؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی تھی کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میری پہلی اولاد۔ جس طرح کی محبت مجھے اس کے ساتھ تھی، میرا نہیں خیال کہ میں کسی اپنے دونوں بچوں سے ایسی محبت کر پاؤں گی۔ میں اب خاموش ہو گیا تھا، اس کا درد میں سمجھ سکتا تھا، اس لیے میں نے بلا وجہ اس سے کسی بھی قسم کی بحث نہیں کی، بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اسے دلاسا دیتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش ہوئی، میں اسے لے کر اب کمرے کے اندر جا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کروٹ بدل کر سو گئی تھی۔ میں کافی دیر تک بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا، کیا مجھے اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے یا پھر اس کا علاج کروانا چاہیے؟ لیکن میرے دماغ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ تھک ہار کر میں بھی لیٹ گیا تھا، ابھی مجھے سوئے کچھ دیر ہوئی تھی جب مجھے اپنا بیڈ ہلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں تھوڑا حیران ہوا کیونکہ کبھی بھی میرے کمرے میں اندھیرا کر کے نہیں سوتا تھا۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے ہم چاروں طرف لائٹ جلا کر دیا کرتے تھے۔ اچانک ہی میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو میرا بستر خالی تھا۔ میری بیوی کہاں گئی یہ خیال آتے ہی میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی لائٹ جلائی تو کمرہ ابھی بھی بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً لائٹ آف کر کے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی ساتھ ہمارے کچن تھا۔ میری نظر کچن میں گئی تو اگلا لمحہ میرے لیے موت جیسا تھا۔ کچن میں 2 گلاس رکھے ہوئے تھے کیونکہ یقیناً اس میں شربت پیا گیا تھا۔ ابھی میں فوراً برآمدے میں آتا جب میری بیوی دروازے کی طرف سے مجھے آتی دکھائی دی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ فوراً گھبرا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آیا ہوا پسینہ اور اڑی رنگت میرے پورے وجود کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ میں اس کے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ کہاں سے آ رہی ہو اور کوئی آیا تھا کیا؟ جبکہ میرے سوال پر وہ ہوش میں لوٹی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ کیا ہو گیا سرفراز، آپ کو اس وقت بھلا کون آئے گا؟ میں ہی گھبراہٹ کی وجہ سے باہر آ گئی تھی اور ابھی ٹہل رہی تھی۔ جبکہ میں بے ساختہ بولا تو تم دروازے کی طرف ٹہل رہی تھی، سب ٹھیک ہے نا؟ جبکہ وہ بولی کہ ہاں صحن میں ٹہل رہی تھی تو دروازے کی طرف چلی گئی۔ گلی میں جھانکنے آپ اس طرح کیوں سوال کر رہے ہیں؟ کوئی بات ہے؟ جبکہ میں نے مڑ کر کچن کی طرف دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلا کر واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ آخری بار ہی میں کچن میں گیا تھا اور میں نے کھانے کے برتن واش کر کے خود اپنے ہاتھوں سے رکھے تھے، پھر یہ شربت کے برتن کہاں سے آئے؟ لیکن میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ میری بیوی خاموشی سے جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ پوری رات میری سوئی جاگی سی کیفیت میں گزری۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا میں خود نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پورے آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میرا ارادہ اپنی بیوی سے رات ہوئے واقعے کے بارے میں پوچھنے کا تھا، مگر صبح وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی الٹا سیدھا سوال اس سے نہیں کیا۔ ویسے ہی رات بھر وہ بے چین تھی، کتنا روئی تھی، یہ سب باتیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے خاموشی رکھنے میں عافیت جانی تھی۔ میں چپ چاپ کام پر چلا گیا تھا اور باس سے بات کر کے میں نے رات کو جلدی چھٹی کی کوشش کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اب ہر روز تمہیں جلدی چھٹی نہیں ملے گی، تمہیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ جبکہ میں کچھ نہیں بولا تھا۔ میری واپسی 11 بجے ہی ہوئی تھی۔ بچے سو چکے تھے اور میری بیوی برآمدے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی حسب معمول مسکراہٹ دی تھی اور میرے ساتھ ہاتھ سے میرا بیگ وغیرہ لیتے ہوئے بولی تھی کہ آپ بیٹھ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کا نارمل رویہ مجھ پر سکون کر گیا تھا، جبکہ میں خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ کھانے کی ٹرے لے کر آ گئی تھی۔ آج اس کے چہرے کی رنگت ہی نکھری نکھری معلوم ہو رہی تھی، اس کی خوشی عجیب سی طرح تھی، چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، مگر میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔
اس کی خوشی میں ہی کسی بھی قیمت پر غارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا اور بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا، اس لیے میں 2-4 بات کر کے بستر پر لیٹ گیا تھا اور کب گہری نیند سو گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، مگر آج بھی مجھے اپنا بیڈ ہلتا محسوس ہوا، جس کا مطلب تھا کہ میری بیوی میرے برابر سے اٹھ کر گئی ہے۔ میں فوراً جاگ گیا تھا۔ معمول کے مطابق آج بھی کمرے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں بستر پر لیٹا رہا تھا، میرے دل کی دنیا بکھر گئی تھی۔ میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی کیا؟ یہ خیال ہی میرا وجود جھنجھوڑ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میں کھڑا ہوا تھا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا تو میری نظر کچن پر گئی تھی۔ وہاں پر آج بھی 2 گلاس شربت کے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جب سے آنکھیں بند کی تھی اور قدم بہ قدم چلتا ہوا برآمدے میں آ گیا تھا، آج بھی میری بیوی دروازے کی طرف سے ہی پلٹ رہی تھی۔ مجھے آج بھی جاگتا دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، آپ کیا میری جاسوسی کرتے رہتے ہیں؟ کمرے سے باہر جاؤ۔ جبکہ میں فوراً بولا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تم رات کو واک کیوں کر رہی ہو؟ کل بھی یہی سب تھا۔ جبکہ وہ میرے برابر سے نکلتے ہوئے بولی تھی کہ آپ تو بس مجھ پر شک ہی کرتے رہے، پتہ نہیں کب آپ کی یہ شک کی بیماری جائے گی، کبھی بھی مجھے خوش نہیں رہنے دینا۔ جبکہ نہ جانے کیوں مجھے میری بیوی کے حال کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آج کی رات بھی مجھے کافی بے چینی گزری۔ مجھے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل بس ایک ہی بات کی گواہی دینے لگا، میری بیوی سے بے وفائی کر رہی ہے میرے ساتھ، وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ ایک چیز میرے ذہن پر بہت بوجھ ڈال رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے تھا۔ میں وقت سے پہلے جاگ گیا تھا، ارادہ برآمدے کی اچھے سے چھان بین کرنے کا۔ میں ابھی کمرے سے باہر آیا ہی تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں پلٹا تو میرے سامنے میری بیوی کھڑی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی کہ کیا ہوا سرفراز، آپ اتنی جلدی کیوں جاگ گئے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک کام کرو، تم میرے لیے ناشتہ بنا دو، میں برآمدے میں ہی بیٹھا ہوں۔ جبکہ وہ ایک نظر مجھ پر ڈال کر کچن کی طرف چلی گئی تھی اور میں خاموشی سے اب برآمدے کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا تھا۔ مجھے ایک بار پھر اپنے وجود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کچن کی طرف دیکھا تو میری بیوی دراز میں کھڑی ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی تفتیش لیے چہرے پر اڑی ہوئی تھی ہوائیاں تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کے ہر انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ تھک ہار کر میں واپس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ سامنے ہی تھی، بھلا میں اب کیا جانچ پڑتال کرتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی اور میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے بولی کہ سرفراز ایک بات پوچھوں آپ سے؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تو وہ بولی تھی کہ پتہ نہیں کیوں آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جس سے آپ کو کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ جبکہ میں ایک نظر اس پر ڈال کر خاموش ہو گیا۔ بلا وجہ گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں بے مقصد اپنی بیوی پر الزام لگاتا تو نہ جانے کیوں وہ تماشا کھڑا کر دیتی۔ ویسے بھی آج کل اس کا دماغ تو 7ویں آسمان پر ہی پہنچ گیا تھا۔ چپ چاپ میں نے ناشتہ کیا تھا اور کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آج بھی پورا دن معمول کی ٹینشن میں ہی گزرا تھا۔ مجھے ایک لمحہ بھی اپنے سکون نہیں محسوس ہوا۔ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ آدھی رات کو میرے گھر پہ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، اور یہ ایک بات نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر بے سکون کر رہی تھی۔ آج میں نے بہت سے کافی مطمئن انداز میں 8 بجے ہی چھٹی لے کر آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی بچے مجھے دیکھ کر سرپرائز ہو جائیں گے، خاص کر میری بیوی۔ آج میں اپنے خاندان کو گھما کر لے کر آؤں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ آج مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ میں 8 بجے جب گھر پہنچا تو میری بیوی کا منہ مجھے دیکھنے ہی بن گیا۔ وہ قدرے سے سخت لہجے میں بولی تھی کہ اتنی جلدی کیوں آ گئے آپ کا یہ وقت تو نہیں ہے، آپ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں نا آپ کو؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ تم اس طرح سے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ میں آج اس لیے جلدی آیا تھا کہ ہم سب گھومنے چلیں گے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرے بچے فوراً ہی چہک اٹھے تھے، جبکہ میری بیوی بولی تھی کہ میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کو گھومنے جانا ہے تو اپنے بچوں کو لے جائیں، چلے جائیں، مجھے ستانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ میں حیرت سے
اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انداز میری بیوی کا ہرگز نہیں تھا۔ جبکہ میں جلدی کام سے آتا تھا تو وہ ایسے چہکتی تھی کہ جس سے نہ جانے اسے کیا مل گیا ہو، مگر آج اس طرح سے اس نے برتاؤ کیا تھا، میرے دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے بچوں پر ڈالی تو وہ عذاب بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے انہیں ٹھہرنے کا بول کر میں کچن میں گیا۔ میرا ارادہ اپنی بیوی کو سمجھانے کا تھا، مگر وہ تو مجھے دیکھتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ لے جائیں اپنے بچوں کو، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ بندہ ایک وقت بنا لے، نہیں کبھی جلدی آنا ہے، کبھی کچھ دیر آنا ہے، مجھے تو کوئی زندگی نہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہی وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے آج دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جو میری بیوی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں خاموشی سے باہر آیا تو میرے بچے ابھی بھی میرے انتظار میں ہی بیٹھے تھے۔ فی الحال میں انہیں لیے پارک میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ کھیل کر میں لوٹ کر آیا تو میری بیوی اب کافی مطمئن نظر آ رہی تھی، چہرے پر وہی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ بار بار محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی اور میری پیٹھ پیچھے کچھ کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا اور اس کی دنیا تباہ کر دوں گا اگر اس نے میرے ساتھ کوئی بے وفائی کی، کیونکہ میں سب سے الگ ہو کر صرف اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آج بھی مجھے کچن میں 2 گلاس نظر آئے تھے۔ میں وقت پر جاگ نہیں پایا تھا، ورنہ آج میں انہیں دیکھ لیتا۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا۔ مسلسل 7 دن ہو چکے تھے۔ نہ جانے کیوں میں وقت پر اب اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ مجھے کوئی دوا پلا رہی تھی؟ یہ خیال آتے ہی میں نے رات کا کھانا 8ویں دن نہیں کھایا تھا۔ اس نے کہا یہ بار مجھے فورس کیا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ کا نہ پانی پیا اور نہ ہی کھانا کھایا۔ میں نے ایسا کئی کہانیوں میں دیکھا تھا کہ لڑکیاں جب اپنے عاشق سے ملتی ہیں تو اپنے شوہر کو کچھ نہ کچھ کھلا دیتی ہیں تاکہ وہ ہوش میں نہ رہے۔ مجھے آج نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور ورنہ عموماً کام سے آتے ہی کھانا کھا کر میں گہری نیند سو جاتا تھا، لیکن سونے کا ہی ناٹک کیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میری بیوی نے کمرے کی ساری لائٹس آف کر دی تھیں اور خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ فوراً دبے پاؤں اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں ابھی بھی منتشر تھیں اور زبان پر ابھی تک اللہ کا نام جاری تھا۔ میں اپنے رب سے ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اے میرے خالق، میری بیوی کو سیدھی راہ عطا کر، وہ کوئی غلط کام نہ کر رہی ہو، اسے کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہ 2 گلاس شربت بنا رہی تھی اور پھر لے کر وہ برآمدے میں چلی گئی۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور چپ چاپ برآمدے کی طرف دبے پاؤں آیا۔ میرے لبوں پر ابھی تک ایک دعا شامل تھی، ایسا کچھ نہ ہو جو مجھے شرمندہ کر دے۔ لیکن جیسے ہی میں برآمدے میں داخل ہوا میں اگلا سانس لینا بھول گیا۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری بیوی ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ وہ ایک مصنوعی ڈول کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کیا وہ پاگل ہو چکی تھی؟ اچانک ہی اس نے وہ شربت کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا اور پھر بالکل بچوں کے انداز میں خود پی گئی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بار بار پیار کر رہی تھی۔ میرا بیٹا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، شکر ہے تم آ گئے۔ اب تم چلے جاؤ، تمہارے بابا کہیں اٹھ نہ جائیں، ویسے ہی انہیں جاسوسی کا آج کل بہت شوق چڑھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس ڈول کو لیے دروازے کی طرف گئی تھی۔ دروازہ کھولا تھا اور اس ڈول کو مصنوعی باہر نکال کر اسے اسٹور میں بند کر دیا تھا اور پھر دروازہ بند کر کے پلٹ آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی تھی، جبکہ میں آگے بڑھا تھا اور بنا اس کو سمجھنے کے موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے سہم کر پیچھے ہو گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم پاگل ہو چکی ہو کیا؟ کیا کر رہی ہو تم؟ میرا غصہ بھرا انداز دیکھ کر اسے سانپ سونگھ گیا، جبکہ میں اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے بتاؤ کہ وہ روتے ہوتے زمین پر بیٹھ گئی، چلا چلا کر بولی کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے میرا ارحم چاہیے۔ دراصل ہم دونوں میاں بیوی کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔
میری پہلی اولاد ہماری لاپرواہی کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بچے کس طرح سنبھالے جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ الگ بھی رہتا تھا، اس کی وجہ سے وہ مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا تھا، اور پھر گھر والے اور معاشرے نے ہم دونوں کو ہی طعنہ دیا تھا کہ تم اپنا بچہ سنبھال نہیں پائے۔ میری بیوی نے اس بچے کو بہت دل سے محسوس کیا تھا، اسی وجہ سے 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنا بڑا بیٹا نہیں بھول پا رہی تھی، اور اب ایک مصنوعی گڑیا بازار سے خرید کر لائی تھی اور اسے اپنا بیٹا مان رہی تھی۔ میں کافی دیر تک زمین پر بیٹھا اپنا سر تھام کر روتا رہا۔ یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی تھی؟ میں اپنی بیوی سے غافل کیسے ہوا؟ اور وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اگلے روز ایک سائیکولوجسٹ سے رابطہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی کی کنڈیشن بتائی، جبکہ مسلسل 3 مہینے اس کو کونسلنگ کی گئی، تب کہیں جا کر اس کی طبیعت بہتری میں آئی تھی۔ اس کی حالت کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک ایک ماں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ماں کے لیے ہر اولاد اس کے دل میں الگ مقام رکھتی ہے، لیکن بڑی اولاد کی بات ہی مختلف ہوتی ہے۔ لیکن کبھی بھی کس ماں کو اس طرح کا طعنہ نہیں دینا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے بچہ مرا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے جو صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔